بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چینل کرن کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میری بیٹی حسنہ 16 سال کی عمر میں ہی حسن کی بے مثال مورت بن چکی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس کے حسن سے خوف آتا تھا۔ ایک رات میں نے اچانک بیٹی کی دل دہلا دینے والی چیخوں کی آواز سنی۔ میں جو گرمی کی وجہ سے کھڑکی دروازے کھول کر سو رہی تھی، اپنی بیٹی کی آواز پر اچانک اٹھ بیٹھی۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کو آواز دینا چاہی، لیکن وہ بستر پر موجود نہیں تھا۔ میں خود دوڑتی ہوئی اپنی بیٹی کے کمرے میں پہنچی اور اسے دیکھ کر میرا سانس اٹک گیا۔ میری بیٹی تو میرے شوہر کے ہاتھوں ہی برباد ہو چکی تھی۔ میری 16 سالہ جوان بیٹی کی بربادی کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا باپ تھا، جس نے نہ جانے۔ میری شادی جب ارسلان احمد سے ہوئی تو ہم دونوں بہت ہی خوش تھے۔ میں ارسلان کی پہلی محبت تھی اور ان کی دعاؤں کی بدولت ہی ان کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ لیکن قسمت کی ستم ظرفی یہ کہ ہم دونوں ماں باپ بننے سے محروم رہ گئے۔ بہت جگہ علاج کروانے کے بعد بھی ڈاکٹروں نے یہی جواب دیا کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ ارسلان نے ہر دم میری حوصلہ افزائی کی اور کبھی میری امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ ایسی کوئی درگاہ یا مزار نہیں تھا جہاں میں نہ گئی ہوں۔ میں نے ہر جگہ جا کر منت مانگی۔ ہم دونوں ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے، لیکن ارسلان نے مجھے ہر طرح کی سہولیات دے رکھی تھی۔ میری زندگی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی سوائے اولاد کے، اور وہی میری زندگی کا روگ بن چکا تھا۔ ارسلان میری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوتے اور مجھے یہی تسلی دیتے کہ خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ جب ہمارے نصیب میں اولاد لکھی ہوگی تو ہمیں اولاد مل جائے گی۔ ارسلان کی ان باتوں سے مجھے بہت تسلی ہوتی اور میں پھر ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوتی، لیکن پھر میری وہی حالت ہو جاتی۔ اب مجھے ذہنی اذیت کے باعث دورے بھی پڑنے لگے تھے۔ میں اکثر ہی بیٹھے بیٹھے رونے لگتی۔ سب لوگ میری حالت کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ارسلان کے دفتر میں عمرہ کے لیے قرعہ اندازی ہوئی، جس میں ارسلان کا نام نکل آیا اور کمپنی والوں نے مجھے اور ارسلان کو عمرے کے لیے بھیج دیا۔ اللہ کے گھر جا کر میں نے رو رو کر دعائیں کی اور اللہ نے سن لی۔ واپس آتے ہی میں 2 مہینے بعد حاملہ ہو گئی اور ماں بننے والی میری خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ میں نے اور ارسلان نے اولاد کے حصول کے لیے جتنی منتیں مانگی تھی، ہم ایک ایک کر کے ساری منتیں پوری کرنے لگے۔ ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے اور میں اولاد کی نعمت اب حاصل کرنے جا رہی تھی۔ یہ 9 مہینے میں نے پھونک پھونک کر قدم رکھا۔ ارسلان ہر وقت مجھے بستر کی زینت بنائے رکھتے اور سارا گھر کا کام کاج خود کرتے۔ ارسلان میری ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتے۔ ہماری آنے والی اولاد کے لیے بھی ارسلان نے بہت ساری خریداری کر رکھی تھی۔ میں نے ان 9 مہینوں میں غیر ضروری گھر سے باہر قدم نہ نکالا۔ صرف ارسلان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے جاتی اور سیدھا واپس اپنے گھر آ جاتی۔ پھر آخر وہ دن آ ہی گیا جب اللہ نے ہماری جھولی میں ایک حسین سی گڑیا ڈال دی اور ارسلان نے اسے دیکھتے ہی اس کا نام حسنہ رکھا۔ حسنہ ہماری زندگی میں کیا آئی، ہم دونوں کی تو زندگی ہی بدل گئی۔ ہمارے دن رات صبح شام ہماری بیٹی کے نام ہو گئے۔ اس ننھی سی گڑیا کے لیے ہم خود بھی بچے بن گئے اور ہمارا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ حسنہ واقعی حسن کی پری تھی، گوری چٹی گول مٹول، اور نہ جانے اس کی نیلی آنکھیں کس پر گئی تھیں۔ ہم دونوں میاں بیوی بھی اسے دیکھتے تو حیران رہ جاتے۔ ہم دونوں کی خوب توجہ پانے کے بعد وہ دن بہ دن نکھرتی جا رہی تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور مہینے سالوں میں تبدیل ہونے لگے۔ حسنہ نے
آہستہ آہستہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس کا قیامت خیز حسن سب کی آنکھوں کو سیراب کرنے لگا۔ وہ صرف 13 سال کی تھی جب اس کے لیے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ اس کا قد کاٹ بہت اچھا تھا اور اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ مجھے حسنہ کی بہت فکر ہونے لگی تھی کیونکہ زمانہ خراب ہے اور میں اپنی اکلوتی بیٹی کو ایسے ہی کسی کے حوالے نہیں کر سکتی۔ آج کل ٹی وی پر ایسی خبریں ملتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی درندوں کے شر سے محفوظ نہیں، اور میری حسنہ تو 13 سال کی عمر میں کوئی 16-17 سال کی لڑکی معلوم ہوتی۔ ایک دن حسنہ اسکول سے واپس آئی تو بلک بلک کر رونے لگی۔ میرے بہت پوچھنے پر بھی اس نے مجھے کچھ نہ بتایا، لیکن شام کو جب ارسلان گھر آئے تو ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس نے ارسلان کو بتایا کہ راستے میں کچھ لڑکے اسے پریشان کر رہے ہیں، اسے دیکھ کر بیہودہ فکریں کستے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان سب باتوں کی وجہ سے حسنہ کے ذہن پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ ارسلان نے پہلے اسے تسلی دی اور پھر پیار محبت سے کھانا کھلایا اور پھر سلا دیا، لیکن وہ خود ساری رات جاگتے رہے۔ اگلے دن وہ حسنہ کو اسکول سے واپس لینے گئے اور جب حسنہ نے کچھ لڑکوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہی وہ لڑکے تھے جو ارسلان نے اچانک ہی ان پر حملہ کر دیا، انہیں اس قدر مارا کہ وہ لڑکے نیم مردہ حالت میں ہو گئے، اور جب یہ بات پولیس تک پہنچی تو وہ ارسلان کو اٹھا کر لے گئے۔ میں ارسلان کی اس حرکت سے بہت خوفزدہ تھی۔ ہم نے بہت مشکل سے ان کی ضمانت کروائی اور معاملے کو ختم کروا دیا، لیکن حسنہ کو لے کر ان کا رویہ بہت غیر معمولی ہو گیا تھا۔ معمولی باتوں پر وہ دوسروں کو مارنے لگ جاتے۔ کوئی حسنہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا تو ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اس کو آگ لگا دیں۔ حسنہ کا اسکول جانا تو بہت مشکل ہو چکا تھا، ارسلان اسے لینے کے لیے خود جاتے اور چھوڑنے کے لیے بھی۔ وہ نہ جانے دفتر سے کس طرح وقت نکال کر اس کو دوپہر میں بھی لینے چلے جاتے۔ اب وہ تو حسنہ کی پہرے داری میں لگ گئے تھے۔ مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ اس کی سہیلیاں اس کا مذاق اڑاتی کہ تم اتنی بڑی ہو گئی ہو، ابھی بھی تمہارے والد تمہیں لینے آتے ہیں، حالانکہ تمہارا گھر تمہارے اسکول سے بہت نزدیک ہے۔ میں نے بہت دفعہ ارسلان کو سمجھایا کہ آپ اس کی اتنی فکر نہ کیا کریں، حسنہ کو لانے لے جانے کی ذمہ داری میں اٹھا لوں گی، لیکن ارسلان کو حسنہ کے معاملے پر کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ ایک دن حسنہ چھت پر کھڑی ہوئی تھی تو وہاں گلی کے نکڑ میں کوئی لڑکے اسے دیکھ رہے تھے اور ساتھ اس کی طرف اشارہ بھی کر رہے تھے۔ اتنے میں ارسلان کسی کام سے اچانک دفتر سے واپس آ گئے تو انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا۔ وہ نہایت غصے میں گھر میں داخل ہوئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ حسنہ کہاں ہے۔ میں نے کہا کہ وہ چھت پر دھوپ سیکنے گئی ہے تو ارسلان نے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگے کہ تم اس قدر بے خبر عورت ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہاری جوان بیٹی چھت پر کیا کر رہی ہے۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی کہ ارسلان کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کی آوازیں سن کر حسنہ بھی نیچے چلی آئی تو انہوں نے حسنہ کے چہرے پر ایک تھپڑ مارا۔ وہ بیٹی جو آج تک ان سے نخرے اٹھوایا کرتی تھی، جس سے انہیں بے پناہ محبت تھی، آج اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ وہ بری طرح باغی ہو گئی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میں نے ارسلان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ دن بہت سست رفتاری سے گزر رہے تھے۔ گھر کا ماحول بہت خراب ہو چکا تھا۔ ارسلان ہر وقت کھوئے رہتے، حسنہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی، اور مجھے تو سمجھ نہ آتا کہ میں کیا کروں۔ جس اولاد کو پانے کے لیے ہم دونوں میاں بیوی نے ڈھیروں منتیں مانگی تھی، آج جب وہ ہمارے آنگن کی رونق بنی ہوئی تھی تو ہم نے اس سے زندگی کے سارے رنگ ہی چھین لیے تھے۔ ارسلان کے رویے کی وجہ سے میں نے اس کا اسکول آنا جانا بھی بند کروا دیا کہ نہ جانے وہ کب تپش میں آ کر کس کو قتل کر ڈالے۔ مجھے تو اب ان کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ جتنا وقت وہ گھر پر ہوتے تھے تو کبھی موبائل پر خبریں سنتے یا ٹی وی پر خبریں
خبریں چلا لیتے۔ ہر خبر نامے میں ایک دل دہلا دینے والی خبر ہوتی تھی اور ان کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتا۔ عید کے دن قریب آ رہے تھے اور ہمیں حسنہ کے لیے عید کے کپڑے خریدنے تھے۔ ارسلان نے مجھے کہا کہ بازار چلو، حسنہ کے لیے کپڑے لے لیں۔ میں نے فوراً ہی حسنہ کو آواز دے کر کہا کہ بیٹی تیار ہو جاؤ، ابو عید کی خریداری کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حسنہ کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ دوڑی دوڑی چلی آئی، لیکن ارسلان نے صاف لفظوں میں یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اس کو بازار نہیں لے جائے گا، ہم خود ہی حسنہ کے کپڑے خرید لائیں گے۔ یہ سن کر حسنہ کا چہرہ اتر گیا اور وہ بنا کچھ کہے ہی اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ ہم جب گھر واپس لوٹے تو حسنہ اپنے کمرے میں ناراض بیٹھی تھی۔ میں نے حسنہ کو کھانا کھلانے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری بات نہ مانی۔ میں نے حسنہ کو سمجھایا کہ اس کے باپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن حسنہ کو جیسے اپنے باپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ ارسلان دیر رات گھر واپس آئے، انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا اور خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میں بھی دن بھر کی تھکی ہوئی تھی۔ ارسلان کے ساتھ بازار میں بھی کافی وقت لگ گیا تھا، اسی لیے بستر پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ میں ویسے بھی بلڈ پریشر کی دوا استعمال کرتی تھی، لہٰذا مجھے جلدی نیند آ جاتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ رات ہمارے گھر پر کسی قیامت سے کم نہ ہوگی۔ رات کے 3 بجے کے قریب میری آنکھ حسنہ کی درد بھری چیخوں سے کھلی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے فوراً ہی ارسلان کو جگانا چاہا، لیکن وہ بستر پر موجود نہیں تھے۔ میں بھاگتی ہوئی حسنہ کے کمرے میں پہنچی تو ارسلان اس کے بستر پر پاس ہی کھڑے تھے اور حسنہ چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کیونکہ میں کافی گہری نیند سے جاگی تھی، لیکن پھر مجھے لگا کہ شاید ارسلان نے اسے کچھ کہا ہے۔ جیسے ہی میں نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ دیکھا تو میری روح کانپ گئی۔ حسنہ کا پورا چہرہ جھلس اٹھا تھا، اس کی ایک آنکھ بھی باہر کی طرف نکل گئی تھی، اس کا چہرہ دیکھنے لائق نہیں تھا۔ میں نے کپکپاتے ہوئے پلٹ کر ارسلان کی طرف دیکھا جو پرسکون کھڑے تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حسنہ کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ارسلان کو گریبان سے پکڑ لیا اور روتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ نے ہماری اکلوتی بیٹی کے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے؟ آپ نے تو اس کا سارا چہرہ ہی مسخ کر دیا ہے۔ ارسلان خاموش رہے۔ میں نے فوراً ہی ایمبولینس کو کال کی۔ حسنہ کی چیخوں کی آواز پر پڑوسی بھی چلے آئے۔ میں حسنہ کو لے کر ہسپتال دوڑی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا چہرہ پوری طرح جھلس چکا ہے، اب یہ پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا، لیکن بہت محنت اور کوشش کے بعد کچھ بہتر ضرور ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میری وہ جواں سال بیٹی جو صرف 16 سال کی تھی اور جس کا حسن سارے زمانے میں مشہور تھا، وہ اب دیکھنے لائق بھی نہ رہی تھی۔ ارسلان نے خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی بیٹی کا حسن تباہ کر دیا اور اس کی آنے والی زندگی کو مشکل ترین بنا دیا۔ پولیس والوں کو یہ اطلاع پہنچ چکی تھی اور پولیس نے ارسلان کو تیزاب پھینکنے کے جرم میں ہی جیل میں ڈال دیا۔ میں نے بھی ارسلان کو جیل جانے سے بچایا تھا، پڑوسیوں نے بھی اس کے خلاف گواہی دی۔ جیل جانے سے پہلے ارسلان نے بس مجھے اتنا کہا تھا کہ اب ہماری بیٹی کی طرف کوئی بری نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اب مجھے دفتر جاتے ہوئے یہ خوف نہیں ہوگا کہ کوئی درندہ حسنہ کے ساتھ درندگی نہ کر بیٹھے۔ اب رات کو سوتے وقت مجھے یہ خوف بھی نہیں ہوگا کہ کہیں کوئی آوارہ لڑکا میری بیٹی سے ملاقات تو نہیں کرنے آیا۔ اب حسنہ محفوظ ہو چکی ہے۔ ارسلان کی باتیں سن کر مجھے اس کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا۔ ارسلان کہنے لگا کہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ اسی طرح کی خبریں سنتا آ رہا تھا
لگا کہ جوان لڑکیاں ماں باپ کو بدنام کر کے اور سرے عام رسوا کر کے غیر لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ کسی نے نیٹ پر چکر چلایا تو کسی نے چھت پر جا کر۔ میں ہرگز بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میری بیٹی کسی ایسے لڑکے کے جھانسے میں آ کر ہمیں چھوڑ کر چلی جائے جو اسے کچھ وقت استعمال کرنے کے بعد کسی کوڑے دان میں پھینک دے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میڈیا پر چلنے والا ایک واقعہ میرے ذہن پر اس طرح نقش کر گیا کہ مجھے اٹھتے بیٹھتے حسنہ میں اسی لڑکی کا چہرہ نظر آنے لگا، لیکن میں اب یہ سوچ کر مطمئن ہوں کہ کوئی بھی آوارہ لڑکا حسنہ کی طرف نہیں دیکھے گا۔ پولیس والے ارسلان کو لے جا چکے تھے اور میں اپنی قسمت پر ماتم کنا تھی۔ اس اولاد کو پانے کے لیے ہم دونوں میاں بیوی نے ایک ساتھ ہزاروں دفعہ دعائیں مانگی تھی۔ آج اسی اولاد کی وجہ سے ہم دونوں میں جدائی آ گئی تھی۔ پورے 2 مہینے بعد حسنہ کو ہسپتال سے چھٹی ملی۔ اس کا چہرہ کافی بہتر ہو چکا تھا لیکن ابھی بھی دیکھنے کے لائق نہیں تھا۔ حسنہ نے جب مجھے ارسلان کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے ارسلان کی کہی ہر بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ کافی دن تک خاموش رہی اور پھر ایک دن اچانک ہی کہنے لگی کہ وہ ارسلان کو واپس گھر لانا چاہتی ہے۔ اسے اب ارسلان سے کوئی گلہ نہیں کیونکہ اب اس کی زندگی میں کچھ بچا ہی نہیں۔ اس نے خود پولیس اسٹیشن جا کر ارسلان کی رہائی کے لیے بیان دیا۔ وہ ارسلان کا ہاتھ تھامے گھر واپس آ گئی۔ آج کل کے دور میں میڈیا پر اس طرح کی خبریں روزمرہ کا معمول بن چکی ہیں، جہاں جوان لڑکیاں اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر انہیں بدنام کر کے کسی غیر لڑکے کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں۔ ایسے ماں باپ جو اپنی اولاد سے بے حد محبت کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ باپ ارسلان جیسے ہوتے ہیں جو اپنی محبت میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ پھر صحیح اور غلط کا فیصلہ ہی نہیں کر پاتے۔ ان سب باتوں میں قصوروار کون تھا، یہ تو کہنا بہت مشکل ہے۔ آنے والے وقت میں اپنی اولادوں کا پہلے سے زیادہ خیال رکھیے تاکہ پھر کسی ارسلان کو کسی حسنہ کا چہرہ برباد نہ کرنا پڑے۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔